اس طریقے سے یہ پوری زمین کے اوپر پھیلے. بہت سارے بیج ایسے ہیں جو اتنے لائٹ ویٹ ہیں، اتنے ہلکے ہیں، وزن تھے کہ وہ ہوا سے اڑ کے میل ہا میل دور چلے جاتے ہیں، وہاں پہ گرتے ہیں، وہاں پہ وہ پودا اگاتا ہے. کچھ ایسے بیج ہیں جو پھلیوں میں ایسے اسپریڈ کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے خوراک لگا دی. اب خوراک کے اندر بیج رکھ دیا، وہ سیب ہو یا خربانی ہو. اب وہ انسان نے، بندر نے، کسی بھی جانور نے توڑا، اوپر سے خوراک کھا لی اور بیج کہیں کا کہیں جا کے پھینک دیا، وہاں پہ پودا. سو یہ ایک قدرتی نظام تھا جو پراپوگیشن کا اللہ تعالیٰ نے بنایا. اب جب انسان جنگلوں سے خوراک لے کے آتا تھا، اس کو بھی کھا کے اپنے قبیلے کے ارد گرد وہ پھینک دیتا تھا اس کے بیج، تو وہ بیج وہاں پہ اگنے شروع ہو گئے. جب بیج اگنے شروع ہو گئے تو انہوں نے کہا یار یہ ایک تو کنسنٹریٹڈ فارم میں اگر یہ چیز ہم یہاں پہ اگا لیں تو ہمیں روز درندوں سے لڑائی نہ کرنی پڑے، ہماری موتیں. تو دس واز اسٹارٹ آف تھنکنگ آن ایگریکلچر، کہ یہاں سے بنیاد بیٹھی کہ زراعت کو کس طریقے سے ہم کریں. اب انہوں نے جب آبزرو کرنا شروع کیا تو دیکھا کہ بہت سارا بیج پرندے اٹھا کے لے جاتے ہیں، بہت سارا بیج کیڑے مکوڑے اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور کچھ سیڈ جرمینیٹ بھی کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ کیڑے مکوڑوں اور پرندوں سے بچانے کے لیے کیوں نہ ہم سیڈ کو زمین کے اندر دبا دیں. انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹولز پتھر کے یا جس چیز کے ملا امپرووائز کر کے ایسے مٹی کو اٹھایا، اس میں بیج دبا کے اوپر مٹی ڈالتے. سو سیڈ کو بری کرنے کا نظام سے ہماری زراعت شروع ہوئی. اور یہ اس وقت تو انسان کو عقل ہی نہیں تھی کہ سائل کو ڈسٹرب کرنا کتنا برا مضر ہے، کیونکہ وہ آپ ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں سائل سسٹم کو پلانٹ سسٹم سے. پلانٹ سسٹم جو ڈپینڈ کرتا ہے سائل سسٹم کے اوپر، اس کی ڈسکنیکشن کر رہے ہیں آپ. لیکن 1958 تک یا سون آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار تک ہمارا ڈسٹربنس اتنی محدود تھی کہ وہ زیادہ ڈسٹربنس، کیونکہ ہمارے پاس ٹریکٹر پاور آئی نہیں تھی ابھی. جب مین پاور کے بعد اینیمل پاور آئی، جب ہم نے جانوروں کو ڈومیسٹیکیٹ کرنا شروع کر دیا، ڈومیسٹیکیٹ کچھ اسپیشیز ہم نے کر لیں، تو ہم نے اپنی جان چھڑانے کے لیے جانوروں کو استعمال کرنا شروع کر دیا. تو بیل کے پیچھے ہم نے منا ہال چھوٹا سا لگا کے اس کو 1-2 انچ زمین کو آگے پیچھے کیا اور بیج لگا کے اوپر مٹی ڈال دی. سو دس وینٹ آن، یعنی کہ سیڈ جس حد تک سیڈ کو زمین میں دبانے کا سلسلہ تھا، جب تک یہ یہاں پہ رہا تو سسٹینیبلٹی رہی. اب یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد کیا ہوا کہ کسی جالے نے بنا حل کے بعد راجہ حل بنا دیا. میں کہتا ہوں کہ یہ ویپن آف ماس، اصل ویپن آف ماس ڈسٹرکشن جو ہے وہ راجہ حل ہے. راجہ حل نے جب زمین کا کو الٹ پلٹ کیا تو آپ کا سارا سائل سسٹم ڈسکنیکٹ ہو گیا. مائکروویزل فنگی کا نظام بدل گیا، جو مائکروبس وہ ایکسپوز ہو گئے، ٹیمپریچر سائل کا بڑھ گیا، موئسچر اڑ گیا، سارا کام وہاں سے خرابی شروع ہوئی. اور پھر ہم نے وہی جو نظام بغیر سوچ کے، بغیر سمجھ کے، بغیر سائل سسٹم کو اسٹڈی کرتے ہوئے، بغیر نیچرل ایگریکلچر کو اسٹڈی کرتے ہوئے شروع کیا گیا، جو بدو نے شروع کیا، ہوموسپائن نے شروع کیا اور آگے چلتا گیا. اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب ہمارے پاس مکینیکل پاور آئی تو ہم نے اسی کو آگمنٹ کر لیا. جب ہمیں عقل آئی تو ہمیں چاہیے تھا کہ بھئی ہم قدرت کو جا کے دیکھتے کہ یہ سسٹینیبل فارم میں 40 کروڑ سال سے وداؤٹ ڈپلیٹنگ اینی ریسورس کس طریقے سے چل رہی ہے. یعنی کہ ہم نے بجائے اس کے کہ جا کے اسٹڈی کرتے کہ نیچرل سائل سسٹم، نیچرل سسٹم کیا ہے، ہم نے اس بدو سے جو نظام شروع ہوا اس کو ہی بڑھاتے چلے گئے. اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ یہ جو موجودہ نظام تھا اس کو یہ سسٹم چاہیے تھا اپنا کاروبار چمکانے کے لیے.
دوسری جنگ عظیم کے بعد جو کمپنیز وار مشینری بنا رہی تھیں انہوں نے ٹریکٹر بنانے شروع کر دیے، جو ایمونیشن بنا رہی تھیں انہوں نے کھادیں بنانی شروع کر دی، کیمیکلز بنانے شروع کر دی۔ اب وہ کمپنی جو تھیں، جنگ ختم ہو گئی، اس کے اوپر یونائٹڈ نیشن آ گیا، انہوں نے کہا اب تو دوبارہ جنگ ہونی نہیں، ہم کہاں جائیں؟ سو ان کا ایک کارٹل بنا، اور اس کارٹل نے کہا کہ ایگریکلچر کو آگے لگاتے ہیں، اور یہ ہماری جتنے بھی چیزیں، یہ جو کھادیں ہیں ڈرٹی بم اسی سے بنتے ہیں نا جی، یہ سارا بارود ہے جو ہم سوائل میں کر رہے ہیں، اور یہ ساری یہ کمپنیز جو ہیں یہ اس کو ہم نے ہمارے پیچھے لگا۔ اب یہ چیزیں ان کی نہ پکتی اگر زمین کو ڈسکنیکٹ نہ کرتے پودے سے۔ سو زمین کو ڈسکنیکٹ کیا پودے سے تو ان کی چیزیں بننی شروع کی، جب ڈسکنیکٹ کیا تو ظاہر ہے پودا کمزور ہوا۔ اب ماں کے جسم کے اندر بچہ پرورش پا رہا ہے اور ماں سے ساری خوراک لے رہا ہے، ایک نالی لگی ہوئی ہے اس کے اندر، وہ نالی اگر کاٹ دیں آپ تو کیا ہوگا؟ اس کی خوراک بند ہوئے گی اور بچہ مر جائے گا یا بہت ہی اس کی حالت خراب ہو جائے گی۔ اور اس کو ہم کہیں کہ تو ماں کی سے خوراک لینی بند کر دے، جو سوائل از مدر، یہ ہم جو کہتے ہیں نا دھرتی ماں، یہ اسی سے آیا ہے، واقعہ ہی دھرتی جو ہے ہم سب کی ماں ہے۔ سو ماں سے جب ہم نے اپنے بچے کو ڈسکنیکٹ کیا تو اس کو برگر پہ ڈال دیا۔ آپ برگر میں وہ نیوٹریشن لے دو، آپ برگر کھائیں 2 گھنٹے بعد پھر آپ کو بھوک لگ جائے گی، کیونکہ اس میں وہ نیوٹریشن ڈینسٹی ہے ہی نہیں۔ تو یہ نظام جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ اینشنٹ نظام سے کنونشنل نظام کا نام دیا گیا اس کو، اور پھر کنونشنل سے اسی نظام کو اگمنٹ کر کے اس کو زیادہ خراب کر کے اس کا نام انڈسٹریل کر دیا گیا، اور انڈسٹریل کرنے سے کھادیں زیادہ بکنی شروع ہوئی، پیسٹیسائڈ زیادہ بکنے شروع ہوئے، ایگرو کیمیکل ساری چیزیں جو ہیں وہ زیادہ بکنی شروع ہوئیں، اور ان لوگوں کی موجیں لگ گئیں، اور یہ سارا جو ہمارا پروفٹ تھا یہ سارا وہ لے کے جا رہے ہیں۔ سو یہ اینشنٹ سسٹم ہے جو موجودہ ایگریکلچر سسٹم ہے۔ اب اس کے اوپر جتنی بھی ٹیکنالوجیز کی یہ بات کرتے ہیں وہ کور اپ ٹیکنالوجیز ہیں۔ کور اپ کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے نے چوری کی، ایک بچے نے چوری کی، آپ جا کے اس کو کوشش کریں کہ نہیں یار نہیں غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا، اس کو آپ کور کرنے کی کوشش کریں کسی کام کو، یہ کور اپ ٹیکنالوجی ہے۔ ایک آپ نے ایک بچے کی ٹانگ توڑ دی تو پہلے ٹانگ توڑی، یعنی کہ جو موجودہ نظام حل چلائے تو ٹانگ ٹوٹ گئی بچے کی، ڈسکنیکشن ہو گئی۔ اب اس ڈسکنیکشن کی وجہ سے جو ڈسٹرکشن ہوئی، جو خرابی پیدا ہوئی، اس کے لیے کھاد بنا دی، اس کھاد کی وجہ سے کیڑے آئے تو اس کے لیے زہریں بنا دی، اور پھر ان زہروں کو ٹیکنالوجی کا نام دے کے ہمیں ہمارے ساتھ لوٹ مار شروع کر دی۔ یعنی کہ ہر فارمر جو ہے اس کو ہزاروں طریقے استعمال کر کے ہر ان پٹ سپلائی کر کے کمپنی والوں نے لوٹنے کی کوشش کی۔ آپ کے پاس طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو کوئی سبز بات۔ مجھے یہ بتائیں کہ ان سارا کچھ کرنے کے باوجود کیا رزلٹ ہے آپ کا جناب؟ 0۔ اب دیکھیے کہ ہم نے کیا کیا کہ جناب اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کی کہ جناب اس نظام میں خرابی کیا ہے۔ اگر کوئی چیز ہم وہی کام ایک طریقے سے کرتے جا رہے ہیں اور ہر سال فیل ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ ہم اسی طریقے سے کریں، اس کو سوچیں کہ بھی طریقہ غلط ہے، ہمیں کوئی سوچ بدلنی پڑے گی۔ تو یہ 2008 میں اللہ نے موقع دیا، یہ سوچ بدلی ہم نے، اور میں برازیل میں تھا اور وہاں سے پھر ایمازون رین فارسٹ میں وزٹ کیا، اور مجھے کسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھیجا، اور وہاں پہ جا کے پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ جو جنگل ہے 40 کروڑ سال سے سرسبز و شاداب ہے اور تھرائیو کر رہا ہے،
اور تقریباً 35-40% پوری دنیا کی ہر چیز کو آکسیجن پرووائڈ کر رہا ہے. یہ کس طریقے سے چل رہا ہے؟ 70-80% ایسا جنگل ہے جہاں پہ ابھی تک انسان نہیں پہنچ سکا. اتنا بڑا ہے، اتنا ڈینس ہے. تو ہم نے کہا جی کہ جا کے دیکھیں تو صحیح نا کہ بھئی یہ کس طریقے اور کون سے ایسے عمل ہیں جو اپنے ہم موجودہ طریقہ کاشتکاری میں کر رہے ہیں جو قدرتی نظام کے خلاف ہیں. ان عملوں کو ہم نکالیں اپنی زراعت سے اور پھر دیکھیں کہ کیا رزلٹ نکلتے ہیں. تو ہم نے صرف وہاں سے سیکھا 3-4 چیزیں سیکھی وہاں سے کہ جہاں پہ پانی ہے وہاں پہ سبزہ نہیں ہے، اور جہاں پہ سبزہ ہے وہاں پہ کانی زمین کے اوپر کھڑا نہیں ہے. حالانکہ رین فارسٹ ہے، بارش ہوتی ہے، فالتو پانی فوری طور پہ ڈرین آؤٹ ہو کے وہ ریور میں، ایمیزون ریور میں چلا جاتا ہے. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، اپ لینڈ بنائی جہاں پہ سبزے کے لیے بنائی گئی، اور جو اپ لینڈ تھی اس میں نیچرل ڈلوانے اور کنٹورز بنے ہوئے تھے تاکہ پانی کھڑا نہ ہو. بارش ہو، پانی جتنا زمین نے جذب کرنا کر لے اور باقی رن آف کر کے سمندر میں چلا جائے. سو وہاں پہ بھی کنٹورز بنے ہوئے تھے، فوری طور پہ پانی جو ہے وہ چلا جاتا تھا. اور جو نیچی جگہ بنائی وہاں پہ پانی اور پانی کے جانور ان کے لیے بنائی. سو یہ 2 چیزیں اپ لینڈ، یعنی کہ یہ ریز بیڈ کی ہم بات کرتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنائی اس وقت بنا دیا ریز بیڈ. ساری اونچی جگہ ریز بیڈ تھی یا ہے؟ ساری اونچی جگہ ریز بیڈ ہے. یہ ہم نے کوئی تھوڑی انوینٹ کی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی. پوری زمین، پوری خشکی جو ہے یہ اٹس اپ لینڈ. اور اس اپ لینڈ کو جب ہم نے یہ نہری نظام شروع ہوا اور اس کو لیول کر کے 15 کر کے ارد گرد بننے بنا کے پانی چھوڑنا شروع کیا، تو ہم نے کیا کیا کہ اپ لینڈ کو لو لینڈ میں کنورٹ کر دیا. جہاں سے خرابی ہوئی، جس کو ہم گورے کو کہتے ہیں، یہ بڑا اچھا سا نہری نظام دے گیا، اس نے تو خرابی کی جڑیں ساری شروع کی. یعنی کہ ان ایڈیشن اس نے شروع کی. اس وقت انسان کو عقل ہی نہیں تھی. یعنی کہ سوائل سائنس کو تو ابھی بھی ہم بہت تھوڑا جانتے ہیں. سو یہ وہاں سے ساری خرابی. سو پہلی جو چیز وہاں پہ آئیڈینٹیفائی ہوئی کہ پانی جو ہے وہ زمین جہاں پہ ہم نے پودے لگانے ہیں وہاں پہ پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے. سو یہ جو بیڈز بنانے کا کانسیپٹ ہے یہ ہم نے وہاں سے شروع کیا. میں گھر جا رہا ہوں، وشال کی کلاس ہے شام کو، جیکٹ آپ کو دے دوں؟ ہاں ذرا. سو وہ اپ لینڈ وہاں سے شروع کی، یعنی کہ بیڈ بنانے کا ہم نے وہاں سے سیکھا. دوسری چیز یہ دیکھی، کروڑوں سالوں سے زمین ڈسٹرب بھی نہیں ہوئی، کسی نے حال نہیں چلایا. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے حال رکھے ہوئے ہیں. گروئے کیا ہے؟ 2500 من کے قریب گرویا جو ہے ایک سال میں ایک گرویا زمین کو سرکولیٹ کر دیتا ہے، اس کو پلورائز کر دیتا ہے. ایک گرویا 2500 من، آپ یہ اندازہ کر رہے ہیں. سو اللہ تعالیٰ نے پورا زمین کو نرم اور صحت مند اور ایریشن رکھنے کا پورا نظام بنایا ہوا ہے کہ قدرت کا جو نظام ہے اس میں کوئی خامی تو رہ نہیں سکتی، کوئی کمی تو رہ نہیں سکتی اگر ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو. سو میرے خیال میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو اللہ پہ یقین نہ رکھے. نام اس کو جو مرضی دے لیں وہ، لیکن قدرت جو ہے اس کے اوپر سب کو یقین ہے. سو وہ نظام تو غلط ہو ہی نہیں سکتا. سو وہ زمین کو ڈسٹرب کرنا جو ہم نے کہا جی یہ تو بڑا خرابی کی باعث ہے. تیسری چیز جو ہے وہ تھی کہ 1 انچ زمین مجھے ننگی نظر نہیں آئی. یا تو وہاں پہ پودے اگے ہوئے تھے، پودوں کا سایہ تھا، یا وہاں پہ پتے گرے ہوئے تھے، یا دونوں چیزیں تھیں، سایہ بھی ہے پتے بھی گرے ہوئے ہیں. سو 3 چیزیں یہ لیں. اور چوتھی چیز تھی بایو ڈائیورسٹی، کہ ہر قسم کا پودا ایک ہی جگہ پہ کامیابی سے اگرے. چھوٹے پتوں والا، باریک پتوں والا، چوڑے پتوں والا، بڑے پتوں والا، ہر طرح کا پودا، اونچے قد کا، چھوٹے قد کا، جاڑیاں، نیچے گراؤنڈ کور، ہر طرح کا پودا وہاں پہ ایک ہی جگہ پہ اگا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کر رہا ہے. صرف لڑائی کرتا ہے سورج کی روشنی سے، سورج کی روشنی لینے کے لیے لڑائی کرتا ہے.
نیچے سوائل کے اندر لڑائی نہیں اس کی کوئی بھی، سوائل کے اندر ایک دوسرے کو وہ کمپنسیٹ کر رہے ہیں، ان کو وہ ہیلپ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. لیکن سورج کی روشنی کو 95% خوراک اس سے سورج کی روشنی سے لینی ہوتی ہے، اوپر سے لینی ہوتی ہے. سو اس کے لیے کمپیٹ کرتا ہے. سو جہاں پہ دھوپ ملے گی آپ کو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پودا ادھر جھک جائے گا، اس لیے جھک جائے گا کہ اس کو سن لائٹ کے بجائے فوٹو سینسس شروع نہیں ہوتی ہیں اس کے. سو یہ جو سارا نظام سمجھ کے جب باہر آئے تو پھر یہ آپ دیکھیے یہ ریس بیٹ کا نظام 2008 میں ہم نے شروع کیا، اور پھر آہستہ آہستہ ہم اس کو نوٹل پہ لے گئے، اور پھر یہ سارا جو لکھنے کے سارے اصولز ہیں آہستہ آہستہ اس کو فالو کیا گیا. اب یہ سلائیڈ اسی کی ایکسٹینشن ہے پچھلی سلائیڈ کی، کہ ہم نے اینشنٹ یا ہوموسپائن یا بدو جو اس وقت میں تھا اس نے جو سلسلہ شروع کیا، اس کو آگے بیلوں سے ہم نے آگمنٹ کیا اور یہ سلسلہ شروع کیا، اور پھر اسی کو آگے راجہ حال سے جب ہم نے بننے حال کو شفٹ کیا، چینج کیا، تو یہاں سے اصل خرابی ہوئی، اور یہاں سے پھر کھادیں بیچنے والے آ گئے، دوائیاں بیچنے والے. کہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے فارم پہ ڈرموں کے حساب سے محکمہ زراعت والے زہریں چھوڑ جاتے تھے، مفت کھادیں مفت چھوڑ جاتے تھے یہ پاؤ. اور ساتھ جب ہل ٹریکٹر آئے اور ہم نے ہل چلایا اور زمین ڈسٹرب کی، اور زمین کا پودے سے کنیکشن ڈسکنیکٹ کیا، تو ظاہر ہے پودوں میں کمی واقع ہوئی خوراک کی. تو کھادیں جب ہم نے ڈالی دیکھا یار یہ تو بڑا زبردست کام ہے. سو کھادوں سے فٹافٹ رنگ اس کا سبز ہو گیا، اور ہم نے کہا جی کہ کھادیں جو ہیں یہ تو بڑی زبردست چیز ہے. کھادیں کے بعد پھر دوائیاں آ گئیں جی، کھاد پائی ہے تو نال جی تیلا بھی آ گیا، وائٹ فلائی بھی آ گئی، اور اس کے لیے اسپرے شروع ہو گئی. تو یہ ایسا سلسلہ چلا، اور اس سلسلے کو ٹریکٹر بڑے سے بڑے بنا کے، ہل بڑے سے بڑا بنا کے، اصل جو یہ مافیا تھا اس کا کام یہ تھا کہ پودے کو ڈسکنیکٹ کر دیا جائے سوائل سسٹم سے، اور یہ سارے اس کے اوپر، کیونکہ اس سے ہی ان کو بینیفٹ تھا سارا. اور اس کے بعد اب جی ایم او سیڈ اور اس کی ساری. اب یہ دیکھیں کہ جب یہ پورا نظام خراب ہو گیا اور لوگ چیخنے لگ گئے کہ یہ اس میں تو زہریں بڑی ہیں، پھر انہوں نے شوشہ شروع کیا، مافیاز نہیں، کہ یہ بہت زیادہ ایگرو کیمیکل استعمال کرنے کی وجہ سے ہماری خوراک کنٹامینیٹڈ ہو گئی ہے. اور جو ہائی ویلیو کسٹمرز تھے ان کو پنچ کیا کہ آپ آرگینک کی طرف آئیں. اب ایک نئی مارکیٹ کریٹ کر دی جو ہیلتھ کانشیس تھی، جو افورڈ کر سکتی تھی زیادہ پروفٹ، زیادہ منافع کمانے کے لیے. اب ان کو فارمرز کو کہا کہ جی یہ ان آرگینک مٹیریل نہیں ہے، یہ آرگینک پیسٹیسائڈ ہے، یہ جعلی سرٹیفکیشن سارا کم جعلی ہے. سو وہ آرگینک مٹیریل جو ہے اس کو 3 گنا زیادہ یعنی کہ فارمر سے لینا شروع کر دیا. اب آرگینک جو خوراک ہے اس کی کاسٹ آف پروڈکشن فارمر کہتا ہے کہ میری تو کاسٹ آف پروڈکشن ہی دگنی ہو گئی ہے، کیونکہ وہ جو مٹیریل ہیں وہ بڑے مہنگے ہیں ان اپنا آرگینک مٹیریل جو ہیں. سو خوراک مہنگی ہوئی. اس کے بعد جب شیلف پہ جائی تو جو مارکیٹنگ کمپنیز تھیں انہوں نے پھر اس کے اوپر پروفٹ کمانا شروع کیا. ایک جو کنونشنل کھیرا ہے وہ اگر $1 کا ہے تو وہ $3 کا پڑا ہوا ہے شیلف کے اوپر، کیوں جیسے ہی ہے. سو یہ ایک پروفٹ کا نیا. اب پہلے سسٹم کو خراب کیا، اس کے بعد یہ نئی مارکیٹ آرگینک کی کریٹ کی، اور جو سسٹم خراب ہونے کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوئیں اس کی وجہ سے ہیلتھ کا جو نظام تھا وہ دیکھیں ہسپتال ہمارے بھرے پڑے ہیں پیشنٹ سے. چلے تو جائیں، اللہ نہ کرے کسی کو لے کے جائے کوئی بندہ ہاسپٹل میں، تو ذرا حالات تو دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ کیا ہوا کہ یہ جو راجہ حال ہے سالے نے اس نے سب سے بڑی خرابی شروع کی. اب نیکسٹ سٹیج پہ جا رہے ہیں. نیکسٹ سٹیج یہ ہے کہ انہوں نے پروفٹ جو کمانا تھا اس سے وہ کما رہے ہیں اپنا جو ہیلتھ کانشیس لوگوں سے آرگینک فوڈ کو جعلی طریقے سے بیچ کے. اب انہوں نے کہا فوڈ کی کمی پیدا کی جائے،
خوراک کو کنٹرول کیا جائے اور ایک نواں ایک لوٹ مار